بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول شریف ہے مگر قاتل کون ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے کچھ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ منافقت کی زمیں پر رہ کر محبتوں کے میں خواب دیکھوں، منافقت کی زمیں پر رہ کر محبتوں کے میں خواب دیکھوں، عجب خواہش کے بیچ صحرا میں کھلتا گلاب دیکھوں۔ ارشد شریف کی جنگ مافیا کے خلاف تھی، اور مافیا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ سب سے پہلے ارشد شریف کے حوالے سے، ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے آنے والی وہ خبر، وہ مضحکہ خیز دعویٰ جو کینیا کی پولیس نے کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سینئر صحافی اور پاکستان کے نامور اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے کینیا کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وہ پولیس کی گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ کینیا میڈیا کے مطابق کینیا پولیس کے سینئر افسر نے اینکر ارشد شریف کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف پولیس کی گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ شناخت میں غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ کینیا پولیس کے مطابق انہیں نیروبی کے علاقے کیجاڈو میں بچے کے اغوا کی اطلاع ملی تھی، اور بچے کے اغوا کی خبر پر وہاں گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے سڑک کو بند کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور نے روڈ بلاک کی خلاف ورزی کی۔ جس گاڑی میں ارشد شریف تھے اسے روک کر شناخت بتانے کو کہا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ارشد شریف اتوار کی رات ہائی وے چیکنگ کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے، اور پولیس تفتیشی بیان جاری کرے گی۔ کتنا مضحکہ خیز بیان ہے کہ گاڑی نہیں روکی، فائر کیا، ڈرائیور زخمی ہوا، ڈرائیور کی موت نہیں ہوئی، ارشد شریف کو سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور کینیا مافیاز کے حوالے سے مشہور ہے، ایسیسینیشن قتل کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کینیا کے اندر ایسے مجرموں کی پناہ گاہیں ہیں کہ جن کو پیسے دے کر آپ ان سے قتل کروا سکتے ہیں۔ ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے۔ عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ عدالتی جو ہے وہ کمیشن بنے اور سارے معاملے کی تحقیقات کرے، لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جملہ جو کہ منسوب کیا گیا ارشد شریف کی والدہ سے کہ عمران خان کو بتاؤ ارشد شریف قتل ہو گیا، یہ دل چیر گیا۔ اور شیریں مزاری کا ایک بیان چند دن پہلے کا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ انکشاف انہوں نے کیا تھا کہ ارشد شریف کے سر کی قیمت لگائی جا چکی ہے، ہیڈ منی جسے کہا جاتا ہے، کہ ارشد شریف کی ہیڈ منی جو ہے وہ ادا کی جا چکی ہے۔ یہ ہیڈ منی کس نے ادا کی تھی؟ یقینی طور پر اس حوالے سے اگر پاکستانی عدالتیں عدالتی تحقیقاتی کمیشن کے لیے تحقیقات کروائیں، کہ ساتھ مل کر تحقیقات کروائیں، تو تمام تر حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ کچھ لوگ جن میں ہمارے صحافی دوست بھی شامل ہیں، انہوں نے ارشد شریف کی تضحیک کی، تذلیل کی۔ جب وہ ملک سے روپوش ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جان بچانا فرض ہے، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان میں کئی صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں، ان حملوں کے بعد وہ صحافی مشہور ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی صحافیوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم کسی معاملے کو کسی دوسرے معاملے کے ساتھ نہیں ملا رہے، لیکن سوال یہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایسے کئی صحافی کے جن کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے بقول ان کے، اور جس کے بعد وہ شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچ گئے، انہی صحافیوں نے ارشد شریف جب پاکستان سے دبئی گئے تو ان کا مذاق بھی اڑایا، یہ کہہ کر کہ وہ پاکستان سے فرار ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ارشد شریف کو بھاگنے کا طعنہ دینے والے یہ جان لیں کہ آج شاید جن کو وہ اپنا پسندیدہ صحافی جانتے اور گردانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ارشد شریف کو بھاگنے کے طعنے دیے۔ حامد میر صاحب نے بھی انکشاف کیا ایک ٹی وی کے اوپر بیپر دیتے ہوئے کہ جناب ان تک بھی یہ اطلاعات تھیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہیڈ منی جو ہے وہ ان کی دی جا چکی ہے، اور ان کے قتل کرنے کے حوالے سے بعض لوگوں کو ٹارگٹ دیا جا چکا ہے۔ اور پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ دبئی میں جب ارشد شریف موجود تھے تو حکومت کے ذریعے ان کے حکومت جو کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے، شہباز شریف جن کی جانب سے ایک بیان بھی جاری ہوا، اسی حکومت کی جانب سے دبئی حکومت کے اوپر یہ دباؤ بھی ڈالا گیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہاں سے ارشد شریف کو نکالا جائے۔ اور پھر ارشد شریف جب یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے دبئی حکومت کے دباؤ پر، پاکستانی حکومت کے کہنے پر، تو اس کے بعد ان کے پاس جو چند آپشنز تھے اس میں ایک آپشن کینیا کا تھا، کیونکہ کینیا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر پاکستانی بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں، تو پھر کینیا کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات تھیں کہ ارشد شریف ان دنوں ایک ڈاکومنٹری کے اوپر کام کر رہے تھے، جس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ مافیاز کی کرپشن کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت جو کہ وہ اپنی پہلے بھی انویسٹیگیٹو سٹوریز میں سامنے رکھتے رہتے تھے، وہ سامنے لا جا رہے تھے۔
سوال پھر وہی ہے کہ مقتول تو شریف ہے، مقتول تو شریف ہے، قاتل کون ہے؟ اس وقت اس ویڈیو کرنے کے بعد میں بھی ارشد شریف صاحب کے گھر کی جانب روانہ ہو رہا ہوں، جہاں بڑی تعداد میں صحافی دوست موجود ہیں اور یہی سوال کر رہے ہیں جو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مقتول تو شریف ہے، قاتل کون ہے؟ کچھ اور اپڈیٹس ہیں جو تازہ ترین، وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے جو ہے وہ ارشد شریف کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کہاں ہیں، لیکن عمران خان کو شاید سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، لیکن بہرحال پھر انہوں نے دلیرانہ فیصلہ کیا، وہ ارشد شریف صاحب کے گھر پہنچے، ان کی رہائش گاہ پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، تعزیت کی اور ارشد شریف کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے انہوں نے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف نے اپنی جان دے کر جو ہے وہ سچ بولنے کی قیمت ادا کی ہے، اس سے قبل انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک روپوش ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے یہ جو واقعہ ہے شہادت کا، قتل کا، اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اور شواہد کی جانچ کے لیے مناسب عدالتی تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے سیاستدان ارشد شریف کے گھر پہنچتے ہیں اور کتنے جرنیل ارشد شریف کے گھر پہنچتے ہیں، کیونکہ ارشد شریف کا خاندان بھی ایک عسکری خاندان ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو بھائی ہیں جن کا تعلق فوج سے تھا وہ بھی شہید ہوئے، اور آج لوگ ایک بار پھر یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے گھر کتنے سیاستدان پہنچتے ہیں اور کتنے جرنیل پہنچتے ہیں۔ بہرحال پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان کی اس جو ان کا جو قتل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ارشد شریف کی کینیا میں ناگہانی موت پر گہرا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات کو بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ وہی ٹکرز ہیں جو ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر چلتے ہوئے دیکھے، جو کہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب کا بھی بیان آیا، آصف زرداری صاحب کا بھی بیان آیا، عمران خان کا جو بیان ہے، عمران خان ان کے گھر پہنچے، وہ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور پھر ایک تو عمران خان نے ارشد شریف کے عدالتی قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کرپشن کرنے والے مافیا کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور مافیا کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک انہیں جو ہے وہ روپوش ہونا پڑا اور اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ارشد شریف لوگوں کو بے نقاب کرتے تھے، سچ بولتے تھے، اور ہم سفاکیت کی بدترین صورتحال سے دوچار ہیں، مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جناب جو ہے وہ پاکستانی جو وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے وجوہات جاننے کے لیے عدالت نے کہا کہ فی الفور جو وجوہات ہیں وہ فی الفور بتائی جائیں۔ حکومت پاکستان نے بھی کینیا کی حکومت سے رابطہ کیا۔ پی ایف یو جے نے ارشد شریف کے قتل کے خلاف سوگ کا اعلان کیا، قاتلوں کو منظر عام پر لانے کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا۔ پاکستانی حکومت نے براہ راست جو ہے وہ رابطہ کیا، اور پھر ایک درخواست بھی جو ہے وہ آئی بیرسٹر شعیب رزاق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے کل تک جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کن حالات، یہ کمیشن بنایا جائے، یہ درخواست انہوں نے دائر کی کہ کن حالات میں ارشد شریف ملک چھوڑ کر باہر گئے، اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کینیا کی ایجنسیز سے رابطہ بنا کر تحقیقات کا حکم دیا جائے، ارشد شریف کی میت کو پاکستان لانے کے لیے اقدامات کیا جائے۔ جس کے بعد اختر مل اللہ نے جس کی سماعت کی، انہوں نے کہا کہ ارشد کی میت کہاں ہے، جس پر بیرسٹر شعیب رزاق نے بتایا کہ وہ اس وقت نیروبی میں ہے، اور عدالت نے کہا کہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کل تک جو ہے وہ انہیں رپورٹ فراہم کریں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ بھی کس طرف کو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے کہ سب کچھ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے سیاستدان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور معاملہ پھر وہی ہے، اقتدار، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ این آر او اس ملک کے اندر جس طرح سے گزشتہ 6 ماہ کے اندر لوگوں کو دیا گیا، وہی کیسز، اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ ایک نہیں ہے تو ارشد شریف نہیں ہے۔ اور اپنے آخری الفاظ میں ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ مقتول تو شریف ہے، قاتل کون ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔